السلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ہم سے اپنی جان دے دیں گے، یعنی آپ اتنا غم نہ کریں کہ قریب بہلاکت کر دے. انا جعلنا مع الارض زینۃ، ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس زمین کے لیے باعث رونق بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے، اور ہم اس زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان کر دیں گے. گزشتہ کل جو آیتیں پڑھی گئیں ان آیتوں میں قرآن کریم کے نازل ہونے کا پہلا مقصد بیان کیا گیا کہ قرآن کریم کا نازل ہونے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم تمام لوگوں کو ڈرائے، تمام لوگوں کو سمجھائے کہ ایک دن اس دنیا کا خاتمہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور دوسرا مقصد قرآن کریم کے جو نازل ہونے کا ہے وہ آج کی آیتوں میں آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموماً پوری دنیا کو ڈرایا، اور اب خاص ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. کون کہتے ہیں؟ نصارہ یہی کہتے ہیں. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ان کا رد کیا ہے اور یہ فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ کفر کیا ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا، کہ حضرت عیسیٰ تین میں کے تیسرے ہیں. یعنی نصارہ کا، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں. وہ حضرت عیسیٰ کو بھی خدا بتاتے ہیں اور اللہ کو تو خدا بتاتے ہی ہیں، حضرت مریم کو بھی خدا کہتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ مائدہ کے آخر میں اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ دربار اللہ کا ہوگا اور سامنے حضرت عیسیٰ ہوں گے اور سارے نصرانی اور عیسائی بھی موجود ہوں گے. اللہ اس وقت میں معلوم کریں گے اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ؟ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بال کھڑا ہو جائے گا، کانپنے لگیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک لمبا عرصہ اسی حالت میں گزرے گا، زبان سے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا. پھر خود اللہ تبارک و تعالی جواب سجھائیں گے، پھر کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، بھلا میں ایسی بات کہہ دیتا کہ تم یہ کہو کہ اللہ تین ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتا تھا، میں نے تو وہی کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. اللہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، انہیں شرم کرنی چاہیے. حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی ماں صدیقہ ہیں. اور اللہ فرماتے کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے.
اللہ نے یہ کہا وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اس بات کی طرف اشارہ کیا اللہ رب العزت نے کہ جب وہ کھانے کے محتاج تھے تو جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال پہلی جماعت جو یہ کہتی ہے کہ اللہ اولاد رکھتا ہے وہ نصارہ کی ہے، اور دوسری جماعت یہودیوں کی ہے۔ یہودیوں میں کئی فرقے ہیں، ان میں ایک فرقہ ہے عزیری، یہ حضرت عزیر کو خدا بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور تیسری جماعت جو یہ کہتی ہے اللہ اولاد رکھتا ہے وہ کفار کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تلک اذن قسمۃ ضیزہ، کہ کتنی بھونڈی تقسیم ہے کہ اگر ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اتنی نفرت کرتے ہیں کہ زندہ گڈھے میں دفنا کے آ جاتے ہیں، اور اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ بیٹیاں رکھتا ہے۔ تو یہ جو تین جماعتیں تھیں جو اس بات کو کہتی تھی کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی تردید کی ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اللہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس تو کیا ان کے پرکھوں کے پاس، ان کے باپ دادوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی۔ بس کیا تھا، ایک اندھی محبت تھی، اندھی عقیدت تھی، اور اس اندھی محبت اور اندھی عقیدت میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ آپ اگر عقل سے سوچ کر کے دیکھیں کہ اولاد جو ہوگی وہ یا تو جنس ہوگی یا غیر جنس ہوگی۔ جنس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے یہاں انسان کا بیٹا ہو تو یہ جنس ہے، اور اگر انسان کے یہاں جانور کا بیٹا نعوذ باللہ پیدا ہو جائے، مثال ہے یہ، فرض کر لیجئے، تو کیا کہا جائے گا کہ یہ عیب کی بات ہے۔ اللہ تو تمام عیب سے پاک ہے، تو اللہ کے یہاں اگر اولاد غیر جنس ہو یہ عیب ہے، اور اگر اللہ کے یہاں اولاد اللہ ہی کی یعنی اللہ کی اولاد جنس سے ہو تو پھر اللہ ایک کہا رہا، اللہ تو کئی ہو گئے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا، کوئی اور خدا ہوتا تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک خدا کہتا کہ بارش ہونی چاہیے، ایک کہتا ہے کہ ابھی نہیں ہونی چاہیے، ایک خدا کہتا کہ فلاں علاقے میں بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں فلاں علاقے کے تو بہت نافرمان ہیں وہاں نہ ہونی چاہیے۔ تو پہلے تو خدا ہی آپس میں لڑتے رہتے، مخلوق کا کیا ہوتا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی عادت کو بیان کیا ہے کہ ان کی زبان سے بہت غلط بات نکلتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اس بات سے اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ کے غصے سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے، اتنا غصہ اللہ کو آتا ہے۔ اللہ نے اسی کو فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہو، اولاد کی ضرورت انسان اس لیے محسوس کرتا ہے کہ ایک دن بڑھاپا آ جائے گا، یہ اعضاء کمزور ہو جائیں گے، اولاد بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام طاقتوروں سے بڑھ کر طاقت والا ہے، تمام طاقتوروں کو قوت دینے والا ہے، تو کمزور کو اولاد کی ضرورت ہو سکتی ہے، اللہ کو اولاد کی حاجت نہیں ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ لوگ بالکل ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا،
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے، کبھی عکاظ بازار میں، کبھی ظلم جنہ میں وہاں جاتے اور لوگوں سے کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنی بات کہتے، کوئی چہرے پہ تھوک دیتا، کوئی تماچے رسید کرتا، کبھی طائف کے میدانوں میں دوڑا کر کے مارا جاتا، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی بدن کے اوپر اوجھ رکھ دی جاتی، کبھی گندگی اور ناپاکی آپ کے راستے میں بچھائی جاتی، مگر اللہ کے نبی تمام چیزوں کو برداشت کرتے۔ اگر برداشت نہیں ہوتا تھا تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ بیچاری امت جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، اس لیے اللہ کے نبی کوڑتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تسلی دی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، سو شاید آپ ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس مضمون قرآنی پر ایمان نہ لائے تو غم سے اپنی جان دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ تو اتنا غم کرتے ہیں کہ غم سے آپ کی جان چلی جائے گی اگر یہ ایمان نہ لائے۔ اس بات کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ آپ اتنا غم مت کیجئے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت دینا کام اللہ کا ہے، آپ کا کام تو صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جو جہنم میں جائیں گے آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ جو جہنم میں جائیں گے انہی سے پوچھا جائے گا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا؟ وہ کہیں گے قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ میسج پہنچا دے، اللہ کا پیغام پہنچا دے، بس آپ نے یہ کر دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس زمین کے لیے باعث رونق بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ آپ پہنچاتے رہیے۔ ہم نے تو یہ جو دنیا کا نظام بنایا ہے کہ اتھاہ سمندر ہے، بہتے دریا ہیں، ابلتے چشمے ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور بڑے بڑے وسیع میدان ہیں، اور کہیں پھولوں سے لدی پھلواریاں ہیں تو کہیں پھلوں سے لدے ہوئے باغات ہیں، کہیں رنگ برنگے جانور ہیں تو کہیں عجیب عجیب چشمے بہہ رہے ہیں۔ یہ جو اللہ نے پورا نظام سجایا ہے، ہم آزمانا چاہتے ہیں بندوں کو کہ کون اللہ کے اس نظام کو دیکھ کر کے اسی میں غافل ہو جاتا ہے اور کون اس نظام میں اللہ کی قدرت تلاش کرتا ہے اور اللہ کے در پہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ سب پورا نظام جو بنایا، جو سجایا، وہ آزمائش کے لیے یہ سب کیا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم دیکھیں کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تاکہ ہم دیکھیں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، بلکہ یہ کہا تاکہ ہم دیکھیں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ نمازیں بہت پڑھنے والا کون ہے، یعنی نوافل، اللہ یہ دیکھتے ہیں اچھی پڑھنے والا کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا تاکہ یہ پتہ چلے کہ کس کا عمل بہتر تھا، کس کا عمل وزنی تھا اور کس کا عمل ہلکا تھا۔ بہرحال اللہ نے یہ فرمایا اے نبی جی آپ غم کیوں کرتے ہیں، یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، جو دنیا کی آرائش میں، دنیا کی زیبائش میں لگ کر کے بھول گیا وہ جہنم کا مستحق، اور جو دنیا کی آسائش کو سامنے رکھ کر کے اللہ کی طرف آ گیا، جو بھول گیا وہ جہنم کا مستحق اور جو سمجھ گیا وہ جنت کا مستحق۔ لہٰذا آپ اتنا مت کڑھیے
اتنا پریشان مت ہوئیے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم اس زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو رونق کی چیز بنایا، زینت کی چیز بنایا۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ دنیا میں تو سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہیں، اژدہے بھی ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو کھاؤ تو وہ زہر کی طرح کڑوی ہوتی ہے، کتنی چیزیں ترش اور کھٹی ہوتی ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں زینت کے لیے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، اگرچہ انفرادی طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس چیز کے اندر فائدہ نہیں، مگر اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے۔ تمام چیزوں کے اندر کچھ نہ کچھ فائدہ اللہ نے رکھا ہے۔ ہزاروں قسم کی دوائیاں زہریلے جانوروں سے بنتی ہیں، زہریلی غذاؤں سے بنتی ہے، ہزاروں قسم کی جڑی بوٹیاں جو کہ کھانے میں بہت کڑوی ہوتی ہے مگر ایک طرف وہ دوا کے کام آتی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک بزرگ ایک نالی کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے نالی کے کیڑے کو دیکھا، اور جب نالی کے کیڑے پہ نظر پڑی تو اس سے ان کو گھن آیا، ذرا نفرت سی آئی، اور کہنے لگے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کر دیا۔ وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہو گئے، آشوب چشم کی بیماری میں گرفتار ہو گئے۔ ایک سے بڑھ کر ایک حکیم کے پاس پہنچے۔ جب بہت بڑے حکیم کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ کی آنکھ میں نالی کا کیڑا ڈالا جائے گا، آپ کی روشنی بحال ہو جائے گی۔ نالی کا کیڑا آنکھ میں ڈالا گیا، روشنی ٹھیک ہو گئی، تو فوراً پکار اٹھے کہ اللہ کی ہر چیز فائدہ مند ہے اگرچہ ہمیں فائدہ نظر نہ آئے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، نہیں ہے نکمی کوئی چیز زمانے میں، اور کوئی چیز بری نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں، اللہ کی بنائی ہوئی ساری چیزیں بہتر ہی بہتر ہے اگرچہ ہمارے سامنے ان کے فائدے نہ ہو۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم اس زمین کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو زمین پر کائنات سجی ہوئی ہے، ایک دن یہ ایک متعین دن تک کے لیے سجی ہوئی ہے۔ ایک دن وہ ہوگا کہ بستر کی طرح اس کو پلٹ دیا جائے گا، نہ کہیں پہاڑ نظر آئیں گے، نہ کہیں درخت نظر آئیں گے، نہ کہیں سمندر نظر آئیں گے، نہ کہیں غار نظر آئیں گے۔ یہ زمین پوری چٹیل ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی کے لیے تسلی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، قیامت کا دن ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ عقل مند وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کر لے، اور اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پس پشت ڈال دے۔ اب اس آیت کے بعد جو یہ صورت ہے سورہ کہف، غار والوں کا واقعہ، وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ اس واقعے کے اندر بڑی عبرتیں ہیں، بڑی موعظتیں ہیں، اور یہ واقعہ آج کل کے حالات کو سمجھانے کے لیے بہت ہی زیادہ اپنے اندر معنی رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ۔